عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، چھوٹی باتوں کو بہت بڑا کر کے بتاتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، جس کو نہیں تکلیف ہوتی اس کو بھی سن کے ہونے لگتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہر موقع کی مناسبت سے قرآن و سنت ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں کبھی بھی کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اگر یہاں اس موقع پہ وہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو آپ کو فوراً حل ملے گا. اگر نہیں معلوم تو جو جانتے ہیں ان سے معلوم کر لیں، اور اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ بھی حل ہوگا. اور اگر کسی وجہ سے وہ مسئلہ آپ کے لیے تکلیف دہ بھی ہو گیا تو بھی آپ کو ایسی رہنمائی مل جائے گی کہ آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے. زندگی تو ہے امتحانوں کا نام، ایک امتحان نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا. تو اس لیے ایسے تمام مواقع پر صحیح معلومات کا خود ہونا، اپنے لیے ہونا اور پھر دوسروں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے. کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے فائدے کا بننا ہے، نہ کہ جب وہ بیمار ہو، تکلیف میں ہو تو اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور اسکولڈنگ. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو زکام ہو جائے، گلا خراب ہو جائے تو مائیں ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور کھاؤ یہ چیز. میں نے منع کیا تھا نا، تو بھئی اب ہو چکا جو ہو چکا، آئندہ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اب اس کا حل سوچو. کہتے ہیں اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب اگلی چیز کو سوچیں. اپنے لیے کیا سوچنا ہے؟ احتیاطی تدابیر. دوسروں کے لیے جو بیمار ہو چکے ہیں ان کے لیے اچھے مشورے، اچھا علاج، اس کے طریقے خود بھی بتانا. خود ڈاکٹر نہیں بن جانا، ان کو ڈاکٹرز کی طرف رہنمائی کرنا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو بعض اوقات ہاسپٹلز، ڈاکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ بہت مصروف ہو جاتے ہیں. تو ہر شخص کو وہ ایک آئیڈیل طبی سہولت میسر نہیں ہوتی. ہمارے اس ملک میں کتنے فیصد عوام کو طبی سہولتیں میسر ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. تو بہت سارے لوگ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آلٹرنیٹ میڈیسن کیا ہے اس کا خود بھی پتہ ہونا چاہیے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں طب نبوی. طب نبوی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طب کی باتیں، صحت سے متعلق اصول ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمیں تو بہت دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی نہ پڑے. اور بہت ساری چیزوں کا علاج تو اس طرح بتا دیا چند مختصر چیزوں میں کہ موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے اس میں. بعض چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے اس میں، اور شفا ہوتی باذن اللہ ہی ہے. چلیے یہ تو ایک بات ہو گئی. اور کیا سیکھا آپ نے؟ جی ابھی ریسنٹلی تعلیم القرآن میں آپ نے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، قرآن مجید میں سب سے پہلی مثال جو کسی جانور کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ بعوضہ ہی کی ہے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کی اپنی ایک حکمت ہے، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہے ہمیں، اور کتنی پاورفل ہے. بظاہر دیکھنے میں ایک مکھی کو تو ہلکا کہتے ہیں، مچھر اس سے بھی ہلکا ہے، تو انسان بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے؟ کیا ریزن ہے کہ مشکل ہم پر آئی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو بعض اوقات کوئی بھی مشکل صرف امتحان کے لیے آتی، کوئی ایز سچ پرٹیکولر ریزن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تعلیم القرآن کی پھر مثال دوں گی. دوسرا پارہ آپ نے شروع کر دیا اور اس میں یہ آیات آئی ہوں گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہے نا؟ یہ کیا معنی ہے اس کا؟ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے. کون سی چیز؟ خوف.
بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. کبھی بھی کوئی علاقہ، کوئی ملک ان سب چیزوں سے پاک نہیں ہوا. ایک نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، کوئی نہ کوئی چیز آتی رہے گی. تو ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اس میں انسان کے لیے جہاں بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں وہاں اس کے شکر اور اس کے صبر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کس کیلیبر کا انسان ہے. کیونکہ انسان دو ہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے، دو اس کی صفات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو اندر شکر گزاری کتنی آتی ہے، جیسے الحمد پہ ہم نے کافی تفصیل میں بات کی تھی. اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی رویہ یا معاملہ یا کوئی سچویشن اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی، اس وقت کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. بعض لوگ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، ناظرہ، تجوید اور تفسیر اور حفظ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور نماز، نفل، سب کچھ، لیکن ایک چیز مرضی کے خلاف ہوتی ہے، کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. کبھی دیکھا لوگوں کو ریئیکٹ کرتے ہوئے؟ دین پڑھے ہوئے لوگوں کو ریئیکٹ کرتے ہوئے دیکھا کبھی آپ نے؟ آپ کے آس پاس ہے مثالیں ساری. ذرا سی کسی نے بات نہیں مانی، اس طرح بہیو کریں گے جیسے کوئی ان پڑھ بھی نہ کرے. تو حیرت ہوتی ہے نا اس وقت کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو جب کوئی ناگوار صورتحال ہمیں پیش آتی ہے تو ہم کرتے کیا ہیں؟ اسی طرح جب یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں، کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ. بندوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی دوسرا تکلیف میں تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اس پر کتنا رحم کرتے ہیں، ہم اس کی کتنی ہمدردی کرتے ہیں، ہم اس کو کتنا نفع پہنچاتے ہیں، ہم اس کے کتنے کام آتے ہیں. کوئی بیمار ہے تو کتنی اس کی عادت کرتے ہیں، کتنی کیئر کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر خود تکلیف آ گئی اپنے اوپر تو کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں دراصل امتحان ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان کے پیچھے کوئی خاص وجہ بھی ہو. اس لیے خصوصاً جب کسی پہ کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنے بیٹھ جانا چاہیے اس نے کون سا گناہ کیا ہے، اور اس کا کون سا جرم ہے، اور اس کی کون سی زیادتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پکڑ میں آ گیا. عموماً تو لوگ یہی کرنے لگتے ہیں نا. اگر کسی کو بخار ہو گیا لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ اگر کوئی شخص آپ کے جاننے والوں میں سے، عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں میں سے اگر کوئی اس تکلیف کا شکار ہے تو آپ نے اس کے بارے میں گمان کیسا کیا، کیا سوچا؟ اچھا سوچا یا برا سوچا؟ ہم سب کا بھی تو ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا. ہم دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ نہیں، اس پہ تو امتحان آیا، ہم پہ بھی آ گیا. ہمیں اہل ایمان کے بارے میں کیا ظن رکھنا چاہیے، کیا گمان رکھنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہر ایک کو بدگمانی کی نظر سے مت دیکھے کہ یہ ضرور گناہگار ہی ہے اور یہ چور ہے اور یہ بہت ہی خراب انسان ہے. اس ذہنیت کو بدلیں، پازیٹو تھنکنگ اپنائیں. اب مثال کے طور پر یہ جو چیزیں ہیں جس میں خوف، بھوک، جان، مال اور پھلوں کے نقصان، آپ کو پتہ ہے اس وقت سبزیاں اور پھل کتنے مہنگے ہو رہے ہیں، خصوصاً وہ جو سندھ میں پیدا ہوتے تھے. اب اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. پھلوں میں سبزیاں بھی آ جاتی ہیں، ثمرات جو ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز آتی ہے اس میں. کس نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے سب کا ایک امتحان ہے، آزمائش ہے کہ کبھی پھل کم ہوں گے. اب دیکھا کبھی جب زلزلہ آیا، جب پچھلے سال سیلاب آیا، چیزیں مہنگی ہوئی، دودھ، ڈیری کی پروڈکٹس، ہر چیز، کیونکہ جانور مر گئے، بہت کچھ ہوا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بزنس ختم، والانفس، جانیں، اور جان صرف انسان کی نہیں ہوتی، جانوروں کی بھی ہوتی ہیں. یہ جو گائے بھینسیں مر گئی تھی وہ بھی انفس میں ہی آ جاتی. والثمرات، کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر سب کو؟ وبشر الصابرین، اور صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے، اسی میں کچھ خیر ہوگی. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ، یہ سیدھے رستے پر ہیں، ان کی ڈائریکشن اور ان کی سوچ درست ہے. ٹھیک،
تو کرنا کیا ہے؟ صبر، اور اس وقت میں بھی اچھی خبر، اچھی بات منہ سے نکالیں. لیکن عام طور پر ہم ہر آزمائش کو صرف عذاب بتاتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پہ آ گیا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، عذاب بھی آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم فرعون کو جب انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو مختلف طرح کے عذاب میں مبتلا کیا تھے. اتفاق سے آج صبح کی میری تلاوت انہی آیات کی تھی. اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس چیز سے آزمایا تھا؟ ان پہ تو عذاب بھیجا تھا. وہ کیا چیزیں تھی؟ ذرا اس کا بھی کمپیریزن کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. یہاں بھی نقص من الثمرات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی ایک شکل ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب کوئی اچھی چیز آتی تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، we deserve it. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب کوئی مشکل وقت آتا، کوئی تکلیف آتی تو کس کو الزام دیتے تھے؟ موسیٰ اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو الزام دیتے تھے. یہ منحوس ہیں، ان کی وجہ سے ہم پہ مشکل آ گئی ہے. اب بھی کیا ہوتا ہے؟ بلیم گیم. جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی عذاب آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا یہ طبقہ بہت کرپٹ ہے. ہم پر حکمرانوں کی وجہ سے مشکل آئی ہے. حکمران کہتے ہیں یہ عوام کی وجہ سے آئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مذہبی طبقے کی وجہ سے. پچھلے دنوں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں مذہبی طبقہ بہت انوالو کیا جا رہا تھا. کبھی کسی گروپ پہ ہم بلیم کر دیتے ہیں، کبھی کسی پہ کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہونا کیا چاہیے؟ الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہم نے ہر انسان کی جو نحوست ہے اس کے اپنے گلے میں ڈال رکھی ہے. یعنی جیسے تمہارے عمل ہوں گے، یعنی ایک وبا بھی آئے، کوئی عذاب آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان آئے، اس میں ہر ایک کا معاملہ الگ ہوتا ہے. یاد رہے کہ یہ بات، ایک وبا پھیلی، کچھ لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ عذاب ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وہ امتحان ہے، آزمائش ہے. کیونکہ اس وبا میں، اس امتحان میں نیک و بد سب پس جاتے ہیں. جب ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ کرنے کی غرض سے، تو وہ کیا ہوگا ان کا؟ جی، زمین میں دھس جائیں گے. وہ زمین، اب ظاہر ہے اس زمین پر صرف وہی لوگ تو نہیں ہوں گے، اور بھی جو لوکل وہاں رہ رہے ہیں، کوئی یہاں سے گزر رہا ہو تو کچھ ہو تو آس پاس کا علاقہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو قیامت کے دن وہ کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ ان میں سے ہر ایک اپنی نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انما یبعث الناس علی نیاتہم. اب ملک میں کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے، آپ کے شہر میں ہو رہا ہے، بہت سے لوگ وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، کوئی بھی انسان اس کی زد میں آ جاتا ہے. تو اب ہر ایک کو کس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا معاملہ کیا ہے. ایک عورت کو بخار تھا، وہ برا بھلا کہہ رہی تھی بخار کو، تو آپ نے اس سے کیا کہا؟ بخار کو برا بھلا نہ کہو. پھر اسے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تھوڑا شرمندہ ہوئی. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ چونکہ پریشان ہو جاتا ہے، اس پریشانی میں اس کے منہ سے اوٹ پٹانگ باتیں نکلنے لگتی ہیں، وہ اللہ کو، بندوں کو بلیم کرنے لگتا ہے. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی بیماری کو برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کرے انسان؟ صبر کرے، علاج کرے، اللہ سے مدد مانگے، دعا کرے، صدقہ خیرات کرے. ٹھیک ہے نا؟ حفاظتی تدابیر اختیار کرے، احتیاطی تدابیر اختیار کرے، نہ کہ صرف باتیں کر کے اور غصہ کر کے اور گالی گلوچ کر کے وہ بھی برا وہ بھی. اس سے کیا ہوگا؟ اسی لیے پہلی بات فرمائی وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے حد درجے کی بھی کہ کوئی ان کے ہاتھ سے نکل جائے، چلا جائے، کوئی فوت ہو جائے اس بیماری میں، تب بھی کہتے ہیں یہ چلا گیا ہم بھی جانے والے. یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تھوڑی سب نے جانا ہے، وہ پہلے ہم بعد میں. قبرستان کے پاس سے گزرنے کی دعا میں کیا آتا ہے؟
تم پہلے جا چکے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں ہم بھی، یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. اصل چیز ہے کسی بھی تکلیف اور آزمائش کے وقت ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ، ہمارا نظریہ، ہمارا خیال، ہمارا گمان، پھر ہمارا عمل، ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا؟ ہاں ہمارا بول، یعنی گمان کے علاوہ بولتے کیا ہیں، ہم کہتے کیا ہیں. پھر کیا ہوا؟ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. تم چاہے کوئی بھی نشانی لے آؤ کہ جس سے تم ہمیں مسحور کرو، ہم نہیں ماننے کے. تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اب ان پہ عذاب آ گیا طوفان کا، والجراد ٹڈیاں، والقمل جوئیں، والضفادع مینڈک، والدم خون، آیات مفصلات کھلی کھلی نشانیاں، فاستکبروا پھر بھی تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے. اصل کیا میٹر کرتا ہے؟ رویہ. اللہ نے امتحان، اس کو امتحان کہیں، آزمائش کہیں، عذاب کہیں، کچھ بھی کہیں، کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ لعلہم یتضرعون، وہ عاجزی زاری اختیار کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، معافی مانگیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، مان کے نہ دیا اور اپنی اصلاح نہ کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اصل مصیبت کیا ہے؟ بخار نہیں، اصل مصیبت ہمارا رویہ ہے. بخار تو آ کے چلا جائے گا، وائرس آتا ہے چلا جاتا ہے، کبھی فلو پھیل جاتا ہے، کبھی سب کسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی طرح. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب جو بیمار ہیں ان کا بھی امتحان ہے اور جو نہیں ہے ان کا بھی امتحان ہے. کرتے کیا ہو.